مجلس میں شریک محلے کی سرکردہ شخصیات، خصوصاً میری مائیں، بہنیں اور عزیز بچے، آج اس وقت اس استقبالیہ مجلس میں شریک ہو کر دلی خوشی ہوئی کہ جس طرح تفصیلی گفتگو شفیق رانا صاحب نے، یوسف الیاس صاحب نے کی ہے، اب مزید اس عنوان پر کچھ کہنے کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار ہوں، اس لیے کہ فیصلہ تو اسی کے ہاتھ میں، اور فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے، زمین پر تو اسباب بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری جیت کا فیصلہ کیا تھا، ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں۔ اللہ رب العزت نے زمین پر اسباب بنائے، ہماری ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے روزے رکھے، قرآن کریم کی تلاوت کی، مختلف وظائف کیے، منتیں مانی اور زارو قطار رو کر کے انہوں نے میرے لیے دعائیں کی۔ اللہ رب العالمین نے مجھے زندگی بھی دی، صحت بھی دی اور پھر کامیابی بھی دی۔ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کے بعد اپنی ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، اپنے بزرگوں کا، سرپرستوں کا، اپنے نوجوان ساتھیوں کا اور اسی طرح بچوں کا میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ الیکشن آتا ہے، ہوتا ہے، جیت ہار کا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہ الیکشن اپنی نوعیت کا عجیب و غریب الیکشن تھا۔ لوک سبھا یعنی پارلیمنٹ الیکشن میں 6 اسمبلی حلقوں کے ساتھ پارلیمنٹ کا ایک حلقہ بنا تھا اور 5 اسمبلی حلقوں میں بی جے پی کے امیدوار کو 1,95,000 سے زائد کی لیڈ تھی۔ 1,95,000 سے زائد کی لیڈ تھی بی جے پی کے امیدوار کو، لیکن ہم نے اپنے اکابرین، اپنے بزرگوں اور علماء کرام کی رائے کے احترام میں کہ آج ضرورت یہ ہے کہ فرقہ پرستوں کو شکست ہونی چاہیے اور جو سیکولر امیدوار ہے اس کی جیت ہونی چاہیے، اس آواز پر پورے شہر نے لبیک کہا اور 1,98,000 سے زائد ووٹیں سیکولر امیدوار کو دی اور 3,800 کچھ ووٹوں سے سیکولر امیدوار جیتا۔ اس بات کا شور مالیگاؤں سے لے کر کے دلی تک ہے کہ مالیگاؤں سینٹرل، مالیگاؤں مدے سے بی جے پی کو 5,000 ووٹ بھی نہیں ملی، 4,527 ووٹ ملی اور اس کے سامنے سیکولر امیدوار کو 1,98,000 سے زائد ووٹیں ملی۔ یہ ووٹ جہاد ہے۔ پہلے لو جہاد کا شوشہ چھوڑا گیا، ہم پر یہ الزام لگایا گیا کہ ہم ہندو گھرانے کی لڑکیوں کو ورغلاتے ہیں اور عشق اور محبت کا جھانسا دے کر ان کو اپنے دام فریب میں پھنساتے ہیں اور پھر ان سے نکاح کر کے ان کو مسلمان بناتے ہیں۔ پہلے ہم پر یہ الزام لگا لو جہاد کا، اس کے بعد الزام لگا لینڈ جہاد کا کہ مالیگاؤں میں روہنگیا مسلمانوں کو افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے لوگوں کو بسایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 2014 میں الیکشن ہوا تھا، ہم اس وقت ہار گئے تھے، شیخ آصف صاحب جیتے تھے، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ روہنگیا برما سے اجاڑے گئے جو مسلمان ہیں ہم ان کو مالیگاؤں میں بسائیں گے۔ انہوں نے کیا تو کچھ نہیں، لیکن فرقہ پرستوں کو ایک عنوان دے دیا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ آج بھی
बी जे पी का एक शख्स जो कभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, आज एक छोटी सी कमेटी का सदर है, वो मालेगांव आज भी आया था और उसका ये बोलना है कारपोरेशन में जन्म दाखिले के जो जिम्मेदार ऑफिसर हैं कि तुम जो है बाहर से बांग्लादेश और बर्मा से आने वाले लोगों को जन्म दाखिला बना के देते हो। तहसीलदार के पास जाकर के उसने ये इल्जाम रखा कि तुम जो है जिनके पास कारपोरेशन में जन्म दाखिला नहीं है उनको तुम जो है एफिडेविट के ऊपर उनको दाखिला बना करके देते हो। मालेगांव पर यह इल्जाम लगा जिसका तस्करा चीफ मिनिस्टर फडणवीस साहब ने, जिनके पास होम मिनिस्ट्री भी है, ये ऐलान किया हाउस में उन्होंने कि मालेगांव में 114 करोड़ रुपया आया और ये 114 करोड़ रुपया वोट जिहाद के लिए इस्तेमाल हो। ये 114 करोड़ रुपया दहशतगर्दों को मदद करने के लिए इस्तेमाल हुआ और इशारा मालेगांव और मालेगांव के मुसलमानों की तरफ था। लेकिन कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इस मामले में मालेगांव में मशरिकी इलाका यानी नदी के इस तरफ का एक आदमी भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में एक मुसलमान भी नहीं है। जितने लोगों के अकाउंट में पैसे आए करोड़ों रुपए, वो सब नदी के उस पार गैर मुस्लिम लोग। हमने इंक्वायरी की मुखालफत नहीं की, हमने तो उनको खुला मैदान दिया और होम मिनिस्ट्री में हमने लेटर दिया कि आप इस मामले की पूरी इंक्वायरी करें कि ये पैसा आया कहां से, किन लोगों ने ये पैसा ट्रांसफर किया और किन के अकाउंट में आया, और आने के बाद इलेक्शन तो महाराष्ट्र में था, ये सारा पैसा गुजरात गया। आप पूरी इंक्वायरी करो। हमने इंक्वायरी की कभी मुखालफत नहीं की। जाहिर बात है हमारी मुखालफत के बाद भी उनको जो करना है वो करेंगे। हमने कहा कि आप इंक्वायरी करो और जो गुनहगार है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन पार्लियामेंट का जो इलेक्शन आपने सेकुलर उम्मीदवार को जिताने का फैसला लिया था, आज मालेगांव शहर निशाने पर। मालेगांव शहर में पार्लियामेंट इलेक्शन के मौके पर लोगों को सुपारी दी गई थी। अभी यूसुफ इलियास साहब ने उसका तस्करा किया। आज जो लोग असेंबली इलेक्शन में थे और अजीत दादा पवार के साजबाज के साथ इस्लाम नामी पार्टी लाकर के इलेक्शन लड़ रहे थे, हमने इस बात का तस्करा अखबारात के जरिए और अपने स्टेट के जरिए आपके सामने रखा था। बिल्ली थैले से बाहर आ गई। इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद ये जा करके अजीत दादा पवार से मिले और उनके जो साथ में रहने वाले लोग हैं, सियासी तौर पर उनके जो हमनवा हैं, उन्होंने बरमला इसका इजहार किया कि हम तो जाएंगे और उनके साथ मिलेंगे और उनके साथ रहेंगे। हम शहर की तामीर और तरक्की चाहते हैं, उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री है, हम फंड ला करके मालेगांव के विकास की कोशिश करेंगे। बिल्ली थैले के बाहर आ गई। वो अगर जीतते तो जाकर के बीजेपी के साथ उनकी गोद में बैठते। और ये चीज आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए कि अजीत दादा पवार की पार्टी को कारपोरेशन में कामयाबी दिलाने के लिए ये पूरी कोशिश करेंगे और इनकी कोशिश ये होगी कि बीजेपी का मेयर कारपोरेशन में बैठे और कारपोरेशन पर फिरका परस्तों का कब्जा हो जाए। ये उनकी प्लानिंग है। जब मालेगांव के लोगों ने पार्लियामेंट में ऐसा फैसला लिया है, पार्लियामेंट इलेक्शन में, उस वक्त से मालेगांव टारगेट पर है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। मालेगांव में इनको एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला, इनको एक भी रोहिंग्या मुसलमान नहीं मिला, लेकिन वो इस मामले में लगे हुए हैं। हम इंक्वायरी की मुखालफत नहीं करते, इंक्वायरी करो आप। मुल्क का कानून संविधान जो कहता है हम उसको मानते हैं।
جو بنگلہ دیشی ہے، جو روہنگیا آئے ہیں ہندوستان میں، آپ قانون کے تحت جو بھی معاملہ ہے آپ ان کے ساتھ کر سکتے ہو، لیکن بغیر کسی ثبوت کے آپ مالیگاؤں پر اور مالیگاؤں کے مسلمانوں پر الزام رکھ رہے ہو، یہ غلط۔ آپ انصاف کی بات کرو۔ آپ اگر فڈنویس صاحب ہوم منسٹر اور چیف منسٹر ہیں اور ہاؤس میں انہوں نے مالیگاؤں کا نام لیا اور ہاؤس میں انہوں نے 114 کروڑ روپے کی بات کی، تو ان کو یہ بھی کہنا چاہیے اور بتانا چاہیے تھا کہ یہ 114 کروڑ روپیہ مالیگاؤں مدھے یعنی مالیگاؤں سینٹرل میں آیا ہے یا مالیگاؤں آؤٹر میں آیا ہے۔ ان کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ یہ پیسہ مسلم نوجوانوں کے اکاؤنٹ میں آیا ہے یا ہندو نوجوانوں کے اکاؤنٹ میں آیا ہے۔ آپ نے الزام ہم پر رکھ دیا اور غلط الزام رکھا۔ آج اگر کرٹ سومیا اور نتیش رانے جیسے لوگ مالیگاؤں میں آ کر کے فرقہ پرستی کی بات کرتے ہیں تو ان کو راستہ بنا کر کے دینے والے یہی لوگ ہیں۔ نتیش رانے کو فون کر کے مالیگاؤں کا مسئلہ بتانے والے یہ لوگ ہیں، اور کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ آدمی کسی بات کو چھپانے کی سیاست میں لاکھ کوشش کر لے لیکن وہ بات دیر سویر سامنے آ جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیاست میں نہ کوئی ہمیشہ کسی کا دوست رہتا ہے اور نہ ہمیشہ کسی کا دشمن رہتا ہے۔ 2014 کا الیکشن میں لڑا تھا اور ہار گیا تھا، اور اس وقت این سی پی کے ایک بڑے لیڈر نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور الیکشنی فنڈ ہم کو دینا تھا تو انہوں نے کسی اور کو دیا تھا، لیکن وہ بات آج سامنے آ گئی۔ جن کو دیا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ بھائی تم کو جو فنڈنگ ہونی تھی تم کو نہیں ہوئی، ہم کو ہوئی تھی۔ تو سیاست میں کوئی بات چھپتی نہیں ہے، دیر سویر سچائی سامنے آ جاتی ہے۔ آج مالیگاؤں کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا، ووٹ جہاد کا نام لیا، شوبھا تائی بچاؤ کوئی عالمہ حافظہ یا کوئی جو ہے مسلمان خاتون نہیں ہے۔ مالیگاؤں کے لوگوں نے سیکولر ہندو خاتون کو ووٹ دیا۔ ہم نے کوئی خالدہ ضیا کو ووٹ نہیں دیا تھا، ہم نے کوئی حسینہ واجد کو ووٹ نہیں دیا تھا، ہم نے تو شوبھا تائی بچاؤ کو ووٹ دیا۔ اس کے بعد بھی ہم پر الزام ہے ووٹ جہاد کا۔ اگر کسی مسلمان کو ووٹ دیا جاتا تو آپ جو بات کہتے وہ قابل غور ہوتی۔ حیرت کی بات ہے کہ مالیگاؤں لوک سبھا حلقے میں 5 اسمبلی حلقے میں بی جے پی کو 2 لاکھ کے قریب اس کو ووٹ کی لیڈ ملی تھی، اس کو آپ ووٹ جہاد نہیں بولو گے، اس کو ووٹ جہاد نہیں بولو گے۔ مالیگاؤں میں اگر کسی نے مالیگاؤں کے لوگوں نے ووٹ دیا اور پوری طاقت کے ساتھ دیا اور ایک پروگرام کے تحت دیا تو آپ اس کو ووٹ جہاد بولتے ہو۔ ارے ایک اسمبلی حلقے میں اگر ایسا ہوا ہے، اس کے مقابلے میں 5 اسمبلی حلقے میں یہی ہوا، اس کو آپ ووٹ جہاد نہیں بول رہے، اور مالیگاؤں والوں نے جو کیا اس کو ووٹ جہاد بول رہے۔ تو مالیگاؤں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور مالیگاؤں کے لوگوں نے ہی ٹارگٹ کروایا۔ کہتے ہیں نا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہی لوگ فرقہ پرستوں کے ہاتھ کا کھلونا بنے، اور یہی لوگ جو ہے وہاں سے بڑی بڑی رقمیں لا کر کے مالیگاؤں کے ایماندار ووٹروں کو خریدنے کی کوشش کی۔ ہمارے شفیق رانا نے گھر کے بھیدی نے جو بات بتائی کہ ہم نے 1.5 لاکھ ووٹروں کو پیسے دیے، ہم پیسہ بانٹتے بانٹتے تھک گئے، ان کا یہ بولنا ہے، ہم نہیں بول رہے ہیں، ان کے لوگوں کا بولنا ہے کہ ہم پیسہ بانٹتے بانٹتے تھک گئے۔ 1.5 لاکھ میں سے ہم کو 1,20,000 ووٹ ملے گی، ہم جیت گئے، اور اسی بھرم میں تھے۔ الیکشن ہوا، گنتی کاؤنٹنگ باقی تھی، اس سے پہلے جشن منانا شروع کر دیا تھا۔ ابھی فتح میدان میں پورے ہرے لائٹ لگا دیے گئے تھے نا، 3 قندیل پر پورے ہرے لائٹ لگا دیے گئے تھے، اور شہر کے مختلف علاقوں میں
پٹاخے بازی اور جو شور شرابہ ہو رہا تھا، مالیگاؤں کے سنجیدہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور نوٹ کیا ہے، اور ان کو پورا یقین تھا کہ ہم جیتیں گے. ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا تھا، ایک حربہ بھی ایسا نہیں چھوڑا تھا کہ انہوں نے استعمال نہ کیا، ہر حربہ استعمال کیا. لیکن کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ تھے بالوں پر شکستہ فضا حوصلہ شکن، تیرا کرم کے قوت پرواز پا گئے. اتنی شدید مخالفت کے باوجود اللہ نے جیت عطا کی. کون سا کام، کون سا خانہ اور کون سا حربہ انہوں نے نہیں چھوڑا تھا، سب استعمال کر لیا تھا. لیکن اللہ کا فیصلہ تو فیصلہ ہوتا ہے نا، اور اس کے فیصلے سے ہمیں جو جیت ملی ہے کم ووٹوں سے ملی. لیکن یہ کم ووٹ بھی ایسے موڑ پر اللہ نے ان کو لا کر کے چھوڑا کہ وہ کسی سے وصولی بھی نہیں کر سکتے نا، کسی سے وصولی بھی نہیں کر سکتے. 1,09,000 ووٹ، 1,09,400 کچھ ووٹ ان کو ملے، 1,09,700 کچھ ووٹ ہم کو ملے، تو وہ وصولی بھی نہیں کر سکتے. اگر لمبا فرق ہوتا تو وہ وصولی کے لیے نکلتے. ہم نے ان کو مشورہ دیا تھا اور خلوص کے ساتھ دیا تھا کہ آپ نے پیسہ بانٹنے کے لیے جن کو پیسہ دیا ہے ان میں سے کسی نے فارم ہاؤس خرید لیا ہے، کسی نے پلاٹ خرید لیا، کسی نے گھر خرید لیا، کسی نے لوگوں کا قرضہ ادا کیا، مارکیٹ کا بھرنا کر دیا. آپ تھوڑا ادھر بھی دیکھو. بولے مفتی صاحب جھگڑا لگا رہے، بولے جھگڑا لگا رہے. نئی نئی یونیکارن شو روم سے نکالی گئی، ان کو دکھ بھی رہا ہے. لیکن کہتے ہیں نا کہ قدرت جب کسی کو مجبور کرنا چاہے تو ایسے کر دیتی. سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ ان سے وصولی نہیں کر سکتے. ہمارے برابر ہی ان کو ووٹ ملی، کم نہیں ملی، تھوڑا سا فرق ہے. اور ہم تو یہ بھی کہتے تھے کہ 10-20 لاکھ روپیہ اور بانٹ دیتے تو جیت جاتے نا. 10-20 لاکھ روپیہ اور بانٹ دینا تھا. کارپوریشن کا لوٹا ہوا مال پبلک کی ٹیکس کی رقم تھی، پبلک میں یہ پیسہ واپس گیا، ہم ایسا مانتے. انہوں نے پبلک کا پیسہ لوٹا تھا، پبلک کو دیا، اور اپنے ہاتھ سے دیا نا، پہنچا کے دیا. میں اس موقع پر آپ سبھی حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس بات کا عہد کرتا ہوں اور اس بات کی یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ جس دن سے رزلٹ آیا ہے اس دن سے ایک دن بھی ایسا نہیں رہا کہ ہم نے کوئی کام کرنے کی کوشش نہ کی. ہم ہر دن کوئی نہ کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہے. ہاؤس میں ہمیں جب کہنے کا موقع ملا گورنر کے خطاب پر تو ہم نے یہ بات رکھی کہ گورنر نے اپنے خطاب میں 62 مدوں کا تذکرہ کیا، لیکن ٹیکسٹائل کا کہیں تذکرہ نہیں. ہمارا شہر بنکروں کا شہر ہے، ٹیکسٹائل کا شہر ہے، اور پورے ملک میں کھیتی کے بعد سب سے بڑا روزگار دینے والی صنعت اور ادیوگ ٹیکسٹائل ہے. اور ماننیہ گورنر صاحب نے جو ہے ٹیکسٹائل کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا. ٹیکسٹائل جب لوگوں کو روزگار دیتا ہے تو سرکار کو ٹیکسٹائل کے لیے بھی کوئی پلان، کوئی اسکیم بنانا چاہیے جس سے یہ صنعت پنپے، ترقی کرے. ایک لوم سے 2.5 لوگوں کا روزگار جڑتا ہے، 2.5 لوگوں کا روزگار جڑتا ہے. مالیگاؤں میں پلین سادہ پاور لوم ہے، سرکار اگر اسکیم بناتی بھی ہے تو جدید پاور لوم کے لیے بناتی ہے. ایئر جیٹ ہے، واٹر جیٹ ہے، ریپیئر ہے، ان لوموں کے لیے بناتی ہے. سادے اور پلین پاور لوم کے لیے نہیں بناتی. جبکہ پورے ملک میں 30 لاکھ پلین پاور لوم ہے اور اس میں سے 18 لاکھ پلین پاور لوم مہاراشٹر میں. تو مہاراشٹر سرکار کو اس پر غور کرنا چاہیے. ہم نے گورنر کے خطاب پر یہ بات کہی تھی کہ پورے اسٹیٹ میں امن و امان قائم رہے.
تو سرکار کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ جو لوگ نشے کا کاروبار کرتے ہیں، جو لوگ جوئے سٹے کا کاروبار کرتے ہیں، ان لوگوں پر بندش آنی چاہیے. جو لوگ گنڈا گردی دادا گیری کرتے ہیں ان پر بندش آنی چاہیے. ظاہر بات ہے کہ شراب 100 برائیوں کی جڑ ہے. آدمی نشے میں ہوتا ہے تو پھر کچھ بھی کرتا ہے. جوا اور سٹے کے ذریعے سے آسانی سے پیسہ ملتا ہے تو آدمی کو پیسے کی قدر نہیں رہتی اور یہی پیسہ اس کو غلط کاموں کی طرف لے کر کے جاتا ہے. آج گنڈا گردی دادا گیری ملک اور اسٹیٹ کے امن و امان کو ختم کرنے کا پروگرام ہے. سرکار کو اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے اور اس سلسلے میں ہم مقامی پولیس ڈپارٹمنٹ کو بھی پابند کریں گے اور ہم نے اس سلسلے میں پروگرام بنایا ہے اور انشاءاللہ پولیس ڈپارٹمنٹ اور اسی طرح ریونیو ڈپارٹمنٹ اور کارپوریشن ان کے خلاف جو معاملات آج پورے شہر میں لوگوں کے سامنے ہے اس کو نمٹانے کے لیے ہم شفیق رانا صاحب اور یوسف الیاس صاحب اور ایسے جو سرکردہ لوگ ہیں ان کو جوڑ کر کے ہم کام کریں گے اور انشاءاللہ اس شہر سے برائی کا خاتمہ کرنے کی پوری ایمانداری سے کوشش کریں گے. ہم نے یہ الیکشن اچھائی اور برائی کے عنوان سے لڑا. ہم نے کروڑ روپے کے کام کیے. کچھ موقع پر ہم نے اس کو گنایا بھی اور ہم نے اخبارات میں اشتہارات کے ذریعے شہر کی عوام کے سامنے یہ بات آ جائے اس بات کی بھی کوشش کی. لیکن ہمارے اسٹیج سے ہم نے جو مدعا جو عنوان بنایا تھا وہ اچھائی اور برائی کا تھا. تو ہم انشاءاللہ اچھائی کو پروان چڑھانے کے لیے اور برائی کو ختم کرنے کے لیے سب آپ جیسے سبھی لوگوں کو ساتھ لے کر کے چلیں گے اور انشاءاللہ اس شہر سے برائی کا خاتمہ ہو اس بات کی پوری کوشش کریں گے. ہمارا یہ شہر مشرقی حصے میں ندی کے اس طرف جو آبادی ہے اس میں اوپن اسپیس پر لوگوں کے قبضے ہیں، گارڈن پر لوگوں کے قبضے ہیں، راستوں پر لوگوں کے قبضے ہیں. راستہ تنگ کر دیا جاتا ہے اور آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. زمینوں پر قبضہ کیا جاتا ہے، ناجائز قبضہ کیا جاتا ہے. خاص طور پر غیر مسلم بھائی جن کی زمینیں اس طرف ہے ان کی زمینوں پر دادا گیری کر کے قبضہ کر لیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس شہر سے ان جیسی برائیوں کا خاتمہ ہو اس کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے. کارپوریشن سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں اس معاملے میں بھی ہم انشاءاللہ شہر کے لیے بھلے سے بھلا کام ہو اس کی کوشش کریں گے. شہر میں جب الیکشن کا موقع تھا ووٹ مانگنے کے لیے ہم گھر گھر گئے تو خاص طور پر وہ لوگ کچے پکے علاقوں کے جن کے گھر چھوٹے ہیں اور جن کے پاس پانی اسٹاک کر کے رکھنے کا انتظام نہیں ہے، جب 2 دن ناغے سے پانی آ رہا تھا تو ان کو تکلیف ہوتی تھی. ایسی ماں اور بہنوں کا تقاضا یہ تھا کہ 1 دن ناغے سے ہونا چاہیے. ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا. لیکن کارپوریشن کے جو اس محکمے کے آفیسران ہیں وہ اس کی صحیح پلاننگ نہیں کر سکے اور شہر میں پانی کو لے کر کے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کچھ علاقے ایسے تھے جہاں 3 دن 4 دن 5 دن نل نہیں آیا. پورے شہر میں شور تھا. کچھ لوگوں کا یہ بولنا تھا، بلکہ اکثر لوگوں کا یہ بولنا تھا کہ سردی کا موسم ہے، اتنے پانی کی ضرورت نہیں ہے. لوگ پانی گاڑی دھونے کے لیے، سڑک دھونے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. لوگوں کے پانی کے پائپ لائن میں نل نہیں ہے، پانی بہتا رہتا ہے، ضائع ہوتا ہے. اس لیے 2 دن ناغے سے کرواؤ. جب گرمی کا موسم آئے گا اس وقت تک پورا نیوجن بن جائے اور 1 دن ناغے سے پانی آئے اس بات کی کوشش ہو. آج نیوجن صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آج جو پانی دیا جاتا ہے ایک حلقے میں یہ سمجھ لیجئے کہ 48 سے 57 محلے پڑتے ہیں جہاں پانی جائے. اب ظاہر بات ہے 24 گھنٹے میں اگر آدھا گھنٹہ بھی پانی دیا جائے تو 48 محلوں میں پانی جائے گا. اس کے بعد بھی 9 محلے رہ جائیں گے. یہ دقت ہے
اور اس دقت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں پانی کی 5 نئی ٹانکیاں بنوانے کا فنڈ لایا ہوں اور انشاءاللہ وہ پانی کی جب 5 نئی ٹانکیاں بن جائیں گی تو یہ جو دقت ہے کہ رات کے 3 بجے نل آ رہا ہے, رات کے 2 بجے نل آ رہا ہے, صبح 5 بجے نل آ رہا ہے, ہماری کوشش یہ ہوگی کہ صبح سویرے سے لے کر کے رات سونے سے پہلے لوگوں کو پانی مل جائے اور رات آرام سے ہماری مائیں بہنیں سو سکے. اس بات کی ہم کوشش کریں گے. میں آپ سبھی حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ استقبالیہ پروگرام رکھا اور ہمیں اپنے دل کی بات کہنے کا موقع دیا. یوسف الیاس صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا کہ اسٹیج پر ہم کو ٹائم نہیں ملتا تھا, 5-10 منٹ میں بات سمیٹنی پڑتی تھی, لیکن ان جیسے پروگراموں میں ہم اپنی پوری بات رکھ سکتے ہیں. اور شفیق رانا صاحب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں. ان کی تقریر 100% سیاسی تقریر ہوتی, ہم لوگوں سے نہیں ہو پاتی, لیکن وہ ساتھی مرحوم ساتھی نہال احمد کے ساتھ رہے اور زندگی کا ایک لمبا تجربہ سیاست میں گزرا, صرف وہ سیاسی بات کرتے اور بہت کارآمد بات اور بہت مرتب بات رکھتے. میں کارپوریشن اور ریونیو ڈپارٹمنٹ اور پولیس ڈپارٹمنٹ جو کمیٹی بنے گی اس میں ہمارے ساتھ شفیق رانا صاحب بھی رہیں گے انشاءاللہ, اور ہم اس شہر کو کچھ اچھا دینے کی کوشش کریں گے. آپ کا سبھی کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.